کہ ہانکنا ان کی سرشت میں شامل ہے، عادت بن چکی ہے. اس لیے اوباما ہو، اس کے پیش رو بش صاحب ہوں یا اوباما کے بعد آنے والا کوئی امریکی حکمران ہو، یہ ان کی عادت جانے والی نہیں. ہمیں کم از کم اپنی عادت ترک کرنا ہوگی. رائٹ، بالکل صحیح. میں سر یہاں پہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. ناظرین ہمیں بریک کے لیے جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اور مزید گفتگو بھی ہوگی پاک امریکہ اور پاک افغان تعلقات کے حوالے سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. This time check was brought to you by Lasanica Archimazole. لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملیٹھی، گلے کی بیماریوں، خراش، درد، ورم اور سوزش سے مکمل آرام. لاسانی کا اصل دودھ سیاہ پلس ملیٹھی خریدتے وقت لاسانی کی کوالٹی سیل ضرور دیکھیں. شری لنکن ٹیم حملہ کیس ملزم ابراہیم کی ضمانت منظور. صدر سے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات. اے پی سی کراچی اور ملک میں امن و امان کی صورتحال پر غور. ڈینگی سے مزید 10 افراد انتقال کر گئے. اور خارجہ پالیسی قومی مفادات سے ہم آہنگ کی جائے نواز شریف. یہ ہے وقت. ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارا نمبر ہے 0423631169. آپ کال کر سکتے ہیں. سعید آصف صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی پاک امریکہ پاک افغان تعلقات کے بارے سے، تو ایک خصوصی رپورٹ بھی آج کے نواب وقت کا حصہ ہے کہ کرزئی حکومت نے بھارتی فوج کو افغانستان میں عسکری سرگرمیوں کی باضابطہ اجازت دے دی. افغانستان کو اس منصوبے کے لیے امریکہ کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے. برطانوی اداروں نے مخالفت کی تھی. چین اور ایران کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی. را، موساد اور سی آئی اے کی مشترکہ حکمت عملی واضح ہو گئی. اس رپورٹ پر آپ کا تبصرہ ہم چاہیں گے. اس میں میرے خیال اس سے پہلے میں کیانی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے نا، اس پہ بات جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے اپنی سوچ بدلنا ہوگی، اپنے لہجے، اپنی جو حکمت عملی ہے اس میں تبدیلی لانا ہوگی اور قومی امنگوں، ملکی مفادات کے تقاضوں کے مطابق اپنی پالیسیاں طے کرنا ہوگی. کیانی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل حوصلہ افزا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ افغانستان سے اب حملے ہوئے تو منہ توڑ جواب دیں گے. جو کارروائی ملک کے اندر ہو رہی ہے، دوسری طاقت جس طرح ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، کیا یہ ملک کی سالمیت پہ اٹیک نہیں؟ آپ ان کو تو روکیں نا پہلے. آپ جو آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے، جن کے قراردادیں بھی پاس ہوئی، ہاں قراردادیں بھی پاس ہوئی ہیں اور ظاہر ہے آل پارٹیز کانفرنس کا بھی یہی مطمع نظر تھا. تو اس کی روشنی میں میرا خیال ہے سب سے پہلے انہیں ڈرون حملے اب بند کرنے چاہیے. اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ڈرون گرانے چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایک قوم میں بھی حوصلہ ہوگا، وہ ایک امید کی کرن نظر آئے گی کہ واقعی ہماری جو عسکری قیادتیں ہیں، ہمارے سپہ سالار جو ہیں، مسلح افواج جو ہیں، وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار، چوکس چوکنا ہے. اور امریکہ اور نیٹو فورسز کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ ایک اچھا پیغام ہوگا اور اس وقت جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں یہ امید کی کرن جانی چاہیے. اب آتے ہیں کرزئی کی طرف. کرزئی کا کل کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے پاکستان کو جڑواں بھائی کہا اور انڈیا کو جو ہمارا مکار دشمن ہے، جو ہمیں یعنی صفحہ ہستی سے مٹانے پہ تلا ہوا ہے، اسے اپنا عظیم دوست قرار دیا. اس سے بڑی منافقت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ اس کا دوست ہے، تو پھر ہم جڑواں، یہ تو پھر برادر یوسف والا کردار ادا کر رہے ہیں نا. بالکل. اور پھر وہ ذوالفقار مرزا صاحب والا جواب دینا چاہیے کہ لعنت ہے ایسے بھائی پر. بالکل بالکل صحیح ہے. تو اس میں اب ظاہر ہے انہوں نے جب ایک معاہدہ کر کے جو اسٹریٹجک معاہدے کیے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس کی روشنی میں
वोट लें या हक लें या जो भी लें, ये डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं हुआ करता। डेमोक्रेसी में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। तो लिहाजा आप अपना जो है ना वो, हाँ, इंतज़ामी मामलात के लिए बिल्कुल सबसे बढ़ के मैं इस बात के हक़ में हूँ कि हमें छोटे छोटे यूनिट्स बनाने चाहिए और इंतज़ामी लाइंस के ऊपर ये मुल्क को कौन के हक़ में होगा, लेकिन होना इस नज़रिए के साथ चाहिए। इसमें कोई जज्बातियत की तो गुंजाइश नहीं है। यहाँ जो राणा सनाउल्लाह साहब यहाँ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे इल्म है, सदर्न पंजाब, जनूबी पंजाब के लिए हुकूमत पंजाब ने उनके जो बनता है शेयर उससे ज़्यादा दिया है और ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ज़ुबानी जमा खर्च नहीं। और आप जानते हैं कि जब पिछले साल सैलाब आया था तो शहबाज शरीफ साहब ने वो काम कर दिखाया था जो आजकल वो डेंगू के हवाले से कर रहे हैं। उन्होंने डेरे यहाँ डाल लिए थे, यहाँ वो उन्होंने अपना बिस्तर बोरियाँ यहीं बिछा दिया था और वो जगह जगह कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो खुद नहीं पहुँचे और उन्होंने जाके रिलीफ ऑपरेशन को खुद मॉनिटर नहीं किया। तो लेकिन मैं ये राणा साहब हैं यहाँ पर, एक तफसील की बात है, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूँ, मैं वसूख में इनकी जो बात 40 की है, मैं फिगर्स की बात नहीं कर रहा। 40 है, ये पता नहीं कितना है, लेकिन है ज़्यादा। इसमें जो यहाँ की इंतज़ामिया है उसको भी मालूम है, पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी उनको भी मालूम है और पॉलिटिशियन को भी मालूम है, ये सब मालूम है। एक मिसाल छोटी सी मैं देता हूँ, येलो कैब के अंदर जो है ना वो सदर्न पंजाब के लिए मुझे मालूम है कि 12% कोटा ज़्यादा दिया गया सदर्न पंजाब को बाकी तमाम पंजाब के निस्बत। तो ये भी एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। जितने आपके दानिश स्कूल्स बन रहे हैं वो ज़्यादा सदर्न पंजाब में बन रहे हैं और सदर्न पंजाब के लोगों को जब ये कह रहे हैं कि सदर्न पंजाब जो है ना वो उसका पंजाब की तरफ से कौन सा ऐसा काम है जो उनकी शेयर वगैरह हमने ज़्यादा दिया हो। पंजाब की जो है वो रियल स्टोकन पंजाब की 31% आबादी और इस वक्त का जो डेवलपमेंट बजट है उसमें से 32% का जो है 31% कहते हैं आबादी है, 32% हिस्सा दिया गया है डेवलपमेंट बजट। नहीं भाई, ये नहीं है बात। ये इस तरह से आप इस तरह से आप नहीं जज, इस तरह से जज करना गलत होगा। नहीं तो कहना बड़ा गलत होगा। आप भावलपुर जाके देखें, आप मुल्तान में तो माशाल्लाह जो है ना वो हर तरह से तरक्की हो रही है और उसमें पंजाब के उसमें पंजाब का भी शेयर शामिल है बहुत ज़्यादा। आप ये ना कहें ना, इस तरह से नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। बात फैक्ट्स पे होनी चाहिए, फैक्ट्स पे। और फैक्ट्स जो है ना वो जब अमल जो किताब में लिखा है उसके मुताबिक अमल हो रहा है तो फिर मेरे ख्याल उन फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। ये ज़बानी कलामी करने की इस तरह की बातें नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ बात कर रहे थे मीडिया से। उनका कहना था कि लिसानी नहीं बल्कि इंतज़ामी बुनियादों पर अगर सूबे बनाए जाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लिसानी बुनियादों पर सियासत करना मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है, जिससे इज्तनाब करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि दानिश स्कूल ज़्यादातर जनूबी पंजाब में बनाए जा रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ और उनकी जो हुकूमत है, जो इंतज़ामी मशीनरी है, वो जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर रही, बल्कि वो ज़्यादा फोकस में है। वक्त से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए। सोचता हूँ क्या सदर साहब आप तहनाई में बैठकर नहीं सोचते हैं आया आपका मीडिया आजाद है? चलो 50 चैनल है, 50 चैनल तो नहीं झूठे हो सकते। जो कुछ दिखा रहे हैं ये 50 चैनल तो नहीं झूठे हो सकते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर किसी को दिल का मर्ज होता है
तो डॉक्टरों के पास जाके ऑपरेशन कराते हैं और डॉक्टरों की पूरी टीम बैठ जाएगी, उसका ऑपरेशन करके माशाल्लाह उसको तंदुरुस्त कर देते हैं। इनके पास कोई डॉक्टर नहीं है पीएचडी के लिए, रेलवे के लिए, अब ये गैस के लिए, अब जो गैस का बहरान आ रहा है, बिजली का बहरान है, इनके पास कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है तो फिर रिजाइन कर दें। ठीक, यासिर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। और सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में, हमारे कॉलर ने नुक्ता नजर उठाया, फिर मियां अजहर साहब भी शामिल हो गए तहरीक इंसाफ में। आप बताइएगा कि क्या सही लोग तहरीक इंसाफ में आते हैं? अब देखिए, लोग एतराज़ करते हैं कि फलां डाकू, फलां चोर, फलां करप्ट, जो इनके अगर वो उनकी पार्टी के प्लेटफार्म पे हो तो वो बड़ा मुतबर्रक है, नाता तो होता है, वो सारे गुनाह उसके माफ़ हैं। अगर उनको छोड़ के उनकी मुखालफ पार्टी में आ जाए तो सारे ऐब उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये एक अमूमी एक रवैया है, एक सोच का जो अंदाज़ है ना, मेरा ख्याल इसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। अब एक सोसाइटी है हमारी, अगर पूरी सोसाइटी करप्ट है तो उसमें से कहाँ से आप चुन के लाएंगे पाकबाज आदमी? ये ज़ाहिर एक यानी कि एक फेज़ है इस वक्त तब्दीली का जो चला है, तो उसमें अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस चलता रहे, इसमें जमहूरियत भी पाक साफ हो जाएगी इंशाल्लाह, लोगों की इस्लाह भी हो जाएगी, सब कुछ खराबियाँ दूर हो जाएगी। तो अभी गिलानी साहब का इन्होंने रेफरेंस दिया कि वो उन्होंने भी तो इमरान खान का अगर जिक्र किया तो कोई अच्छे अल्फाज में जिक्र नहीं किया उन्होंने तो एक ताना बना के उन्होंने एक जिक्र किया है ना, इमरान खान को भी डेंगी उन्होंने जी 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 हाँ सही बात है। तो इसमें अब देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी का अपना रुकन कौमी असम्बली नासिर अली शाह डायरेक्ट ब्लेम कर रहा हो कि प्राइम मिनिस्टर का अपना बेटा हज करप्शन के स्कैंडल में मुलव्वस है और वो इस्तीफा देते हैं, इससे बड़ी मेरा ख्याल कोई ऑथेंटिकेटेड ये भी उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नाकाम हो चुके हैं, वो इस्तीफा देते हैं फौरी तौर पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, नासिर शाह साहब का ये कहना था। दो कॉलर हैं लाहौर से, शाहिद साहब की कॉल शामिल करना चाहेंगे पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी शाहिद साहब, सर गुजारिश ये है कि जरदारी साहब को मुबारकबाद देता हूं मैं, वाकई उन्होंने जो है ना ये पिछले 3 साल में उनके चहेतों ने बल्कि टारगेट किलिंग, इलेक्ट्रिसिटी किलिंग, भत्ताखोरी, अमनो अमान किलिंग, मुआशी किलिंग, गरीब किलिंग जैसे कारनामे सादा अक्सरियत के साथ सर अंजाम दिए हैं, और ये वो कारनामे हैं जो 2/3 अक्सरियत वाले भी नहीं सर अंजाम दे सके थे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। एक और हैदर साहब भी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, आपके साथ जो तबसरा कर रही हैं ये भी पाकिस्तानी है, और मैं साबका फौजी होने के नाते जनरल कियानी के बयान पर आपको हौसला और ये कौम के लिए एक पैगाम है कि हमारी अगर तारीख देखी जाए तो जब भी दुश्मन, चाहे वो सलाउद्दीन अयूबी के जमाने में यही लोग इकट्ठे होके आते थे यूरेशियंस, और फिर बेबारिस के जमाने में भी आते थे, इनको जितनी देर मुंह तोड़ जवाब ना दिया जाए और उस वक्त जब लाशें उठा के अपनी भागते हैं, वो इनके लिए सबसे बड़ा सबक होता है। अब इन्होंने ये जो खेल खेला है हिंदुस्तान के साथ, मैंने तीनों जंगें लड़के देखा है, हिंदुस्तान के साथ जंग में हमें सिखाया जाता है कि पहला चोट जब मारते हो तो फिर इसकी पिछली सफों तक भगदड़ मचा दो, इनको आने दें आप अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आपके बहुत मुसलमान, एक कौम है, मुसलमान मुल्क नहीं है, उधर आपके बहुत ज्यादा हमदर्द हैं। इंशाअल्लाह ताला वो इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये इनके हर चाल जो है अल्लाह ताला की नुसरत से और हमारी हिम्मत से, और हमारे सिपा सलार अगर अपने पाए कदम पर साबित कदम रहें तो ये इनको वो सबक सिखाएंगे जो इनकी पिछली नस्ल। साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। यही मेरे ख्याल, मैं भी यही डिस्कस कर रहा था कियानी साहब के बयान के हवाले से। यकीनन मुस्बत एक अप्रोच है, एक अच्छा पैगाम दिया है उन्होंने दुनिया को भी, कौम को भी। तो बात तो वही है ना कि एक हम अडॉप्ट करें इस वक्त मुल्क और कौम के मुफादात में जो पॉलिसियाँ हैं, और जिस तरह इन्होंने फरमाया साबिक फौजी होने के नाते इनके तजुर्बात डेफिनेट वो अच्छे एक काबिल अमल तजुर्बात भारतीयों को अफगानिस्तान में जी 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 बिल्कुल। तो हमारा जो है ना, अब करज़ई को एक साइड पे रखें आप, अफ़गान कौम के हवाले से एक मुसलमान कौम जो है, अब जिस तरह ये हक़ानी नेटवर्क के हवाले से जो इल्ज़ामात लगे हम पे, वो इसी पस मंज़र में है ना कि एक यानी कि मुस्लिम कौम का जो तशख़्ख़ुस है उसमें वो सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो जज्बा है, एक जज्बा जहाद जो है, जज्बा ईमानी जो है, ये अगर कदर मुश्तरक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो मुसलमान कौम है उनमें डेफिनेट मुश्तरक जज्बा है, और अगर कोई उफ्ताद पड़ी कोई बैरूनी कुव्वतों की तरफ से, तो ये इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होके इंशाल्लाह अपना दिफा करेंगे, इस खित्ते में अपनी धरती का भी दिफा करेंगे और अपने मजहब का भी दिफा करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही फरमाया। और मिसेस जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम आसिफ भाई और एहतशाम भाई, मैं जो इशफाक परवेज साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि हर मसले का हल ऑपरेशन नहीं है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि वो जंग ये बंद करवा दें जो जंग लोग अमेरिका के साथ मिलके लिंगर करवा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मुनाफिकत जो कर रहा है वो नजर आ रही। ये खुद तो अमेरिका के साथ मिले हुए तो इनको इन पे एतराज लोग नहीं कर सकते। तो अगर हामिद करजई भारत के साथ मिलते तो इन्हें क्या एतराज हो सकता? ये जंग क्यों नहीं बंद करवाते? जनरल इशफाक परवेज ही कराएंगे। ये नीचे जो भी बैठे हुए हैं, जो भी पॉलिटिशियन है, इनका तो इरादा कोई नहीं। राइट, ठीक, थैंक यू वेरी मच मिसेस जावेद साहब, आपने कॉल की। और एक और कॉलर रावलपिंडी से मसूद साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा मसूद साहब। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कल जो इनका धरना, कल ये परसों धरना हुआ है, तो एक दिन में 13,240 मेगावाट बिजली पैदा हो गई। एक दिन में ये इतना सब कुछ कैसे हो गया? ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर ये पहले दिन से अगर हम लीग वाले उठ खड़े होते हैं, नून लीग वाले, तो लोगों को ये इतना मुसीबत ना होती। दूसरा ये कि अगर महंगाई के हिसाब से भी अगर नून लीग उठे तो मे भी हो सकता है कुछ इसमें भी कुछ महंगाई का भी कुछ सदेबाब हो जाए। उसके बाद थैंक यू वेरी मच जी। लोग पूछते हैं कि एकदम से बिजली कैसे पैदा हो गई? एक तरफ एपीसी चल रही थी, अमेरिका धमकियां दे रहा था, फिर मुमताज कादरी का फैसला आया, लोगों को फिर बिजली की लोड शेडिंग की जानिब मबजूल करा दिया गया, फिर लोग सड़कों पर आ गए और अपोजिशन भी सड़कों पर आ गई, और फिर एक दिन के अंदर 13,000 मेगावाट तक बिजली की पैदावार भी हो गई। इसके पीछे क्या राज है? इसमें देखिए शाह साहब, ये वाकई ये हुकूमती इसरार व रमूज़ होते हैं, कैसे उन्होंने मामलात को चलाना है, कैसे डील करना है अवाम के साथ और अपने मुखालफिन के साथ। तो वो ज़ाहिर है, जिसा ये ज़रदारी साहब कहते हैं कि सियासत मुझे आती है, तो ये भी सियासत कर रहे हैं, अवाम के साथ भी सियासत कर रहे हैं और अवाम के नर्व्स के साथ खेला जा रहा है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन हकीकत ये है कि ये आर्जी तौर पे इन्होंने, यानी कि सिर्फ एक जज्बात को दबाने के लिए, अवाम के जो अंगेज इस वक्त जज्बात है उनको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए इन्होंने एकदम ये लोड शेडिंग ख़त्म की है। क्राइसिस जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। सही, ये क्राइसिस जो पैदा हुआ था, ये ऐसा नहीं कि ये धरने की वजह से इन्होंने ये ख़त्म किया है। असल जो पस मंज़र है बात जो है वो यही थी कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी जो पेमेंट्स इन्होंने रोकी हुई थी अरबों के हिसाब से, जब पेमेंट उन्हें नहीं हुई तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन रोक दी और सप्लाई बंद कर दी बिजली की। उस वजह से ये क्राइसिस पैदा हुआ था। अब उन्होंने कोई आधी अदायगी कर दी या आधी से कम कर दी या आधी से ज़्यादा अदायगी हो गई, उसके बाद उन्होंने थर्मल पावर कंपनियों ने अपनी प्रोडक्शन शुरू की और सप्लाई शुरू कर दी। तो उसकी वजह से ये आर्जी तौर पे ये क्राइसिस तकरीबन ख़त्म होता नज़र आ रहा है। लेकिन ये ऐसा जिन है, ये क्राइसिस जो एक जिन बन चुका है, इसने खाना ही खाना है जी, चाहे हुकूमत को खाए, चाहे मुल्क को खाए, चाहे अवाम को खाए। क्या सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत को खा जाएगा ये जिन? अल्लाह करे कि इसमें अच्छी रूह पैदा हो जाए फिर, या फिर हुकूमत ने जो इत्तेहादी अब दोबारा अपने साथ इकट्ठे कर लिए हैं, ये आने वाले इलेक्शन की ही तैयारी है, सेनेट के इलेक्शन। जाहिर है सारे इसी मार पर है ना, सारे इसी मार पर है ना कि अगले इलेक्शनों में हम अपने लिए कोई ना कोई हमदर्दी का जज्बा अवाम से हासिल कर लें। तो ये सारे हथकंडे उसी लिए, धरने भी उसी लिए हैं, इत्तेहादों में उखाड़ पिछाड़ और नई बुनत जो है ये भी सारी इसीलिए है, लोड शेडिंग का ख़त्म होना भी इसीलिए है। तो ये सारे एक हरबे हैं जो आवाम को आजमाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुखलस कोई भी नहीं है, ना मुल्क के साथ, ना कौम के साथ, ना आवाम के साथ। असल चीज़ इखलास की है। जब इखलास पैदा हो जाएगा, जब इस्लाह की नीयत हमारे मुस्लिहीन, हमारे कायदीन के जहनों में पैदा हो जाएगी, तो शायद कोई गुंजाइश निकल आए सर्वाइवल की, वरना सर्वाइवल की भी खुदा ना करे मुझे गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। जी नाज़रीन ने बिल्कुल सही फरमाया कि इस्लाह की गुंजाइश है, मुखलिस होने की ज़रूरत है मुल्क और कौम के साथ। अगर आप मुल्क और कौम के साथ मुखलिस नहीं होंगे तो फिर कौम भी आपके साथ मुखलिस नहीं होगी। कॉलर्स के मशकूर हैं जिन्होंने कॉल की, जिनकी शामिल नहीं कर सके कॉल, उनसे माज़रत बढ़ते हैं। आज के नया वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब का कॉलम है, फ़िक्र व ख्याल के उन्वान से लिखते हैं। आज इन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से लिखा है कि अफ़गानिस्तान से इत्तेहादी अफ़वाज के इनखला की ज़रूरत। लिखते हैं कि तारीख़ गवाह है कि माजी में अफ़गानिस्तान वाकई इन आलमी ताकतों का कब्रिस्तान बना जिन्होंने इस मुल्क पर फ़ौज कशी की जसारत की। 19वीं सदी ईस्वी में बरतानिया का
دنیا میں طوطی بولتا تھا، اور اس وقت چونکہ برصغیر ہند و پاک برطانیہ کی ایک کالونی تھی، اس لیے وہ اپنے سیاسی اور تجارتی مفادات کے تحفظ کی خاطر یہ ضروری سمجھتے تھے کہ افغانستان میں ایک ایسی طفیلی حکومت ہو کہ برطانیہ کے ہندوستان پر راج کے خلاف انگلیاں نہ اٹھائے۔ اس پر مزید گفتگو بھی ہم کرنا چاہیں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب سے، جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آپ کے کالم کے حوالے سے کہ افغانستان سے اتحادی افواج کے انخلا کی ضرورت ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی یہ امریکی فوجیوں کا قبرستان ثابت ہوگا؟ میں نے اس کالم میں یہی بتایا کہ پچھلی تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے۔ آپ برطانیہ کی دونوں جنگیں لے لیں، 1840 سے 42 تک بھی، اور جب ان کے لوگ واپس گئے 20,000 کا وہ دستہ مجبور ہوا واپس آنے پہ، تو صرف ایک بندہ واپس لوٹا، باقی سب وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح 1878 میں ہوا، اسی طرح پھر سوویت یونین کے ساتھ ہوا۔ تو ابھی میرے خیال ہے امریکہ کو بھی یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں فتح نہیں ہو سکتی، اور یہ بہت بڑا احسان ہوگا اس خود خطے پہ بھی اور دنیا پہ بھی، اور خصوصاً پاکستان پہ جو کہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے۔ تو ہمارا چونکہ یہ میجر کنسرن ہے اپنے اندرونی معاملات کے علاوہ یہ بیرونی پریشر، اور اس کی وجہ سے ہم چونکہ خستحالی کا بھی شکار ہیں، تو اس لیے اس کی طرف میں نے کوشش کی کہ توجہ دلائی جائے۔ اچھا، آپ نے مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں اسلامی سوچ کے باوجود مذہبی جماعتیں زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر پاتی، لیکن امریکہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اب اسلامیت اور قومیت کا پرچار کرنے والے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ مذہبی جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں دیتے لوگ؟ یہ بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے یہ احتیاط کی جائے کہ یہ میں نے نہیں کہا، یہ ایک امریکن CIA کا جو سینئر چیف، اس کے کچھ پوائنٹس آپ نے دیے، اس نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان کے اندر اسلامی دور آئے، اور پاکستان کے اندر جمہوریت، فلاح کی بات ہو، اور اسلامیت اور پاکستانیت ہو۔ اس کا یہ خیال ہے کہ ووٹ زیادہ لوگ نہیں دیتے، اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ الیکشنز کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان ووٹوں کا سلسلہ کم رہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اور اس میں وجہ یہ ہے کہ ان کی یہ بھی زیادہ متحرک نہیں ہے، اور ان جماعتوں میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستانی تو بیسیکلی چاہتے ہیں کہ فلاحی ریاست ہو، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی آئین اور اسلامی ریاست ہو تو وہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں دیتے اس لیے کہ ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے، اور لوگ بیچارے پریشان ہیں کہ کس پارٹی کو ووٹ دیں۔ واسی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہاں اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ دیکھیں پالیسی اب پالیٹکس کے اندر مورلز اور ایتھکس رہی نہیں ہے۔ آپ بجلی کا بات کر رہے تھے، بجلی کا بھی ابھی دیکھیں اگر ایک رات میں ٹھیک ہو گئی ہے تو یہ اس رات سے پہلے خراب کیوں تھی، اور آپ کو نہیں پتا کہ کتنا نقصان اس سے ہوا ہوگا، ٹیوب ویلوں کا، فلور ملوں کا، لوگوں کا، غریب جو مریضوں کا، اور اگر وہ ٹھیک ایک دن میں ہو سکتا ہے تو یہ پہلے کیوں غلط کیوں ہوا، اور پیسے کی وجہ سے لوگوں کو اتنا پرابلم کیوں ہوا ہے۔ تو اس لیے اندرونی بیرونی خطرات ہیں، تو ہم ابھی اس پہ ضرور کنسنٹریٹ کریں کہ باہر کی دنیا میں افغانستان کے ساتھ اور ریجنل کنٹری سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ امریکہ اپنی افواج کو یہاں سے نکالے، اور نیوٹرل یہاں کو فورسز ہوں جو افغانیوں کو یہ حق دیں کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں۔ جیسا اب یہ نیوٹرل فورسز کون سی ہو سکتی ہیں؟ دو جانب ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرزئی حکومت بھارتی افواج کو بھی افغانستان میں داخل ہونے کے حوالے سے پر تول رہی ہے، ان کو بھی مکمل سہولیات دے رہی ہے، اسٹریٹجک ایگریمنٹس کیے جا رہے ہیں، پھر اوباما صاحب بھی الزام تراشیاں پھر شروع کر دی ہیں۔ تو ان نیوٹرل فورسز کے حوالے سے بتائیے گا کہ کون ہو سکتے ہیں نیوٹرل فورسز؟ دیکھیں انڈر دی یونائٹڈ نیشن کوئی ایسی فورسز، یہ تو اتحادی افواج ہے نا، اس کے اندر ایسٹرن بلاک اور ویسٹرن بلاک کی ملا کے بھی ہو سکتی ہیں وہ فوجیں جو وہ کہیں کہ ہم کسی کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے، ہم تو صرف ٹرانزیشن کے لیے آئے ہیں، اور اس میں اسلامی ممالک کی افواج بھی ہو سکتی ہیں اگر افغانستان کو وہ منظور ہے، اور وہ بالکل نیوٹرل افواج پوری دنیا میں کام کر رہی ہے نا، یونائٹڈ نیشن کی افواج جو ہیں جو وہ کر رہی ہیں، تو اس سے یہ مسئلہ اور الٹیمیٹلی ایسے ہی کرنا پڑے گا، اور یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں بیسز رکھیں گے، اور آپ دیکھ لیں کرزئی صاحب جس کی کوئی ادھر حیثیت نہیں ہے، پہلے بھی انڈین کو وہاں رکھا ہوا ہے، ابھی ادھر آ کے بھی ایک اور تیلی لگانے کے لیے وہ انڈیا میں پہنچے، انہیں پتہ ہے کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے افغانستان میں ماس وائز کے، اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر چائنا بنگلہ دیش کے اندر ایک دو بیسیں بنا لے اور ادھر رکھے گے تو انڈیا اس پہ چلائے گا۔ مجھے آپ کا میں صرف 30 سیکنڈ اور لوں گا، مجھے یاد ہے کہ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ ارشاد نے بتایا تھا ہمیں، ادھر پاکستان آئے تھے، کہ میں نے کہا کہ 2-3 ڈویژنز جو ہیں میرے، ان کا اسلحہ میں POF سے لے لیتا ہوں اور ان کو مضبوط کرتا ہوں، تو مجھے راجیو گاندھی نے رنگ کر کے کہا کہ آپ کا کیا پرابلم ہے،
آپ کیوں یہ پاکستان سے فیصلہ لے کے اپنے ڈریون کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان کا اپنا کنسرن تو یہ ہے، اور خود یہ ہمارے افغانستان میں پڑوس میں پہلے مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی آنا چاہتے ہیں. تو ہماری قوم کو اتحاد کے ساتھ آگے چلنا ہوگا، اور اخلاص کی بات جو آصف صاحب کر رہے تھے اس پہ کاربند رہنا. رائٹ، تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب. بیٹھنا جنرل ٹائر عبدالقیوم صاحب کو کالم ناظرین میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب نے ماشاءاللہ بہت ان کے اپنے تجربات ہیں ایک فوجی ہونے کے ناطے. انہوں نے اس کالم میں جو خاص طور پہ جو ریفرنس دیا ہے نا، وہ گراہم فلر جو نہیں، وہ امریکن CIA کا ایک افسر رہا ہے. تو اس نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو ایک انالیسس کیا ہے اور جو راستہ دکھایا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں اس سرزمین پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اور طالبان کو دبانے کے لیے، جو یہ 15 نکات ہیں، میرا خیال ہے یہ ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عسکری قیادتوں کو، ہماری ایجنسیوں کو اس لائن پہ اس کو پڑھ کے سنجیدگی سے غور کر کے سوچنا ہوگا، لائن آف ایکشن تیار کرنا ہوگی. ورنہ ان کی جو منصوبہ بندی ہے وہ ان نکات میں موجود ہے. وہ کس طرح انہوں نے یہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا ہے، اور کس طرح صہیونیت کا یہاں پرچار کرنا ہے اور اس کو بالادست بنانا ہے. تو یہ واقعی لمحہ فکری ہے. بالکل صحیح فرمایا سید آصف صاحب نے. اور ناظرین کچھ لائنز جنرل صاحب کے کالم کے حوالے سے بتانا چاہوں گا آپ کو کہ برطانوی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا افغانستان پر حملہ بالکل غیر قانونی تھا. اس کے علاوہ امریکی CIA کے ایک سابقہ سینئر آفیسر گراہم فلر، جو کہ کابل میں بھی CIA کا اسٹیشن چیف رہا ہے، اس نے افغانستان کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے 10 مئی 2009 کو جو ایک کالم لکھا تھا، اس میں سے مندرجہ ذیل حقائق سے نہایت دیانتداری کے ساتھ پردہ اٹھایا. لیکن اوباما انتظامیہ کے کان پر کوئی جون تک نہ رنگی، اور انہی 15 پوائنٹس کا سید آصف صاحب نے بھی ذکر کیا. یہ کالم بہت اہمیت کا حامل ہے، ضرور پڑھیے گا، خاص طور پر جو کہ پاکستان، افغانستان اور اتحادی افواج کے حوالے سے اس خطے کی صورتحال پر نظر رکھتے ہیں. ان کے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل کالم ہے. اور اب بڑھتے ہیں آج کے نمایاں وقت ادارے کی جانب. نوائے وقت کا اداریہ ہے کہ متحدہ کی حکومت میں واپسی اور کافلی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنے کا اعلان. اب مسلم لیگ نون کو حقیقی اپوزیشن کے کردار کے لیے ثابت قدم رہنا چاہیے. لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے مابین کامیاب مذاکرات کے بعد MQM متحدہ دوبارہ وفاقی اور صوبائی حکومت میں شامل ہو گئی ہے، جبکہ مسلم لیگ کاف نے بھی وفاقی حکومت کے ساتھ اپنی ناراضی ختم کر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنے اور اگلا الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا ہے. آخری لائنز شامل کرنا چاہوں گا وقت کی کمی کی وجہ سے کہ اس صورتحال میں اصلاح احوال کا سارا بوجھ مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کے کندھوں پر ہے، جسے اب حقیقی اپوزیشن کے کردار کی ادائیگی کا موقع ملا ہے. تو اس پر ثابت قدم رہ کر مسلم لیگ نون کی قیادت کو متبادل قیادت کے طور پر ملک اور عوام کے لیے امید کی کرن بننا چاہیے. جی متبادل قیادت کے حوالے سے اس میں جیسا کہ اس اداریہ کا جو لب لباب ہے، جیسا میں پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جب حکومتی اتحاد سے الگ ہوئے، اس کے عزائم، اس کی نیت کا اندازہ لگا کے کہ یہ ان توقعات پہ پورا نہیں اترنے والی، تو میرا خیال ہے اسی وقت سے انہیں ایک لائن آف ایکشن جو ہے وہ طے کر لینا چاہیے تھی. اور اگر اسی وقت جس طرح آج انہوں نے ایک مثبت رویہ کا اظہار کیا مسلم لیگ کاف اور اس کی قیادت کے حوالے سے، اگر یہی اظہار وہ حکومتی اتحاد سے الگ ہونے کے بعد کرتے اور صف بندی کرتے، پارلیمنٹ میں موجود جتنے بھی مسلم لیگی دھڑے پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں موجود ہیں ان کے ساتھ رابطے کرتے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کرتے، تو میرا خیال ہے یہ ساری یہ تردد کرنے کی یعنی کہ سیاست کے لیے حکمرانوں کو سہارا دینے کی انہیں ضرورت نہ پڑتی. مسلم لیگیں ساری اکٹھی ہو جاتی تو اسی وقت تنہا مسلم لیگ کے اقتدار کی راہ ہموار ہو سکتی تھی، اور آج شاید پیپلز پارٹی کے اقتدار کا نام و نشان بھی نہ ہوتا. آج بھی کوشش ہو سکتی ہے مسلم لیگ کے اتحاد کے لیے، رابطے تو جاری ہیں، یہی ہے کہ بے شک پلوں کے نیچے سے پانی بہہ چکا ہے بہت سارا، لیکن کوئی بھی وقت ایسا نہیں کہ واپس نہ لایا جا سکے. اس لیے اگر آج ان کے ذہن میں، میاں صاحب کے ذہن میں ایک مثبت سوچ پیدا ہوئی ہے تو اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اب مسلم لیگ کے اتحاد کے لیے کچھ انہیں ایفرٹ کرنی چاہیے، اپنی اناؤں کو ترک کر کے سینہ کشادہ کر کے ایک دوسرے کے گلے ملنا چاہیے انہیں. اور یہی آنے والے انتخابات کی حکمت عملی اگر ہو سکتی ہے، اگر انہوں نے کچھ اپنے لیے حاصل کرنا ہے
تو یہی ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیں، اور یہی درس آج کے اداریے میں دیا گیا ہے۔ بالکل صحیح کہا سعید آصف صاحب نے بھی۔ مسلم لیگ کو مسلم لیگ نون کی قیادت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اب امید کی کرن بنے اور تمام مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی عملی طور پر اقدامات کیے جائیں۔ سعید آصف صاحب بہت شکریہ جی، بہت مہربانی آپ کی نشست میں بھی آپ سے بات ہوئی۔ آخر میں ناظرین فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں سن 1944 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ احتشام الرحمان کو نواب وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ہے وقت۔ یہ ہے وقت۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے شری لنکن ٹیم پر حملہ کیس میں ملزم ابراہیم کی ضمانت منظور کر لی۔ صدر زرداری سے وزیر اعظم گیلانی اور آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ملاقات، اے پی سی کی قرارداد، کراچی میں امن و امان اور ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر غور۔ قاتل ڈینگی نے 2 خواتین سمیت مزید 10 افراد کی جان لے لی، پنجاب میں ہلاکتوں کی تعداد 188 ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے دہشت گردی میں ملوث سیاسی جماعتوں پر پابندی کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں خارجہ پالیسی کو قومی مفادات سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف مذہبی جماعتوں کی جانب سے احتجاج، لاہور میں تاجر تنظیموں کی ہڑتال، کاروباری مراکز بند۔ سپریم کورٹ نے وائس چانسلر تقرر کیس کا فیصلہ سنا دیا، گورنر وزیر اعلیٰ کے ایڈوائس کے پابند ہیں، سید خواجہ القمہ کو وائس چانسلر لگانے کی سمری پر عمل کرنے کا حکم۔ لیا کے قریب دریائے سندھ میں ڈوبنے والی 9 خواتین میں سے 8 کی لاشیں نکال لی گئیں، 1 کی تلاش جاری۔ پاکستانی ایجنسیوں کے امریکہ مخالف عناصر سے تعلقات ہیں، مفادات کا خیال نہ رکھا گیا تو وسیع المدتی اسٹریٹجک تعلقات رکھنا مشکل ہوگا، امریکی صدر براک اوباما۔ اور ابا برز امن کا نوبل انعام 3 خواتین کو مشترکہ طور پر دے دیا گیا، 2 کا تعلق لائبیریا اور 1 کا یمن سے ہے۔ السلام علیکم، آپ ہیں وقت کے ساتھ اور میں ہوں جنید جہانگیر۔ آغاز کریں گے ٹاپ سٹوری سے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے لاہور میں شری لنکن ٹیم حملہ کیس میں گرفتار ملزم ابراہیم کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے وقت نیوز کے نمائندے محمد عمیر سے۔ عمیر، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی جنید، انسداد دہشت گردی لاہور کی خصوصی عدالت نے آج شری لنکن ٹیم حملہ کیس کے مرکزی ملزم ابراہیم خلیل کی ضمانت کی درخواست تھی وہ 1 لاکھ مچلقوں کی عوض منظور کر لیا اور ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ ابراہیم خلیل پر بنیادی طور پر دہشت گردوں سے روابط اور اس منصوبے کی پلاننگ کا الزام لگایا گیا تھا کہ جو مرکزی طور پر جو ملزم تھا جنہوں نے یہ پلان کیا تھا شری لنکن ٹیم پر حملہ جو لبرٹی چوک میں ہوا تھا اس میں ابراہیم خلیل خود بھی شامل تھے، مگر آج کیس کی سماعت کے دوران ابراہیم خلیل کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے کہ گزشتہ 1 سال سے اب تک پنجاب حکومت کی جانب سے ان ملزموں کو پکڑوا تو دیا گیا ہے، ان کا نام تو دے دیا گیا ہے عدالت میں کہ ان لوگوں نے پلاننگ کی تھی، مگر ان کے حوالے سے ابھی تو کوئی ثبوت۔ اچھا عمیر، یہ بتائے گا کہ کیا ابراہیم کا کسی عسکری گروہ سے تعلق ثابت نہیں ہو سکا ہے؟
نہیں ابھی تک ان کا کسی عسکری گروہ یا مذہبی تنظیم سے تعلق تو ثابت نہیں ہو سکا. ان کی جو رہائی کی بنیادی وجہ یہی بنی ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے ابھی تک ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد ہی پیش نہیں کیے جا سکے تھے, اور جو بھی تمام گواہان تھے پیش کیے جا سکے ان کی جانب سے بھی کسی نے بھی ابراہیم خلیل کو ریکگنائز نہیں کیا تھا اس حوالے سے. تو ان بنیادوں پر انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے آج ان کی جو بیل اپلیکیشن تھی وہ منظور کر لی ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے محمد عمیر. شامل کریں گے ڈینگی سے متعلق خبر. لاہور سمیت پنجاب میں مزید 10 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں, جس کے بعد صوبے میں جان لیوا وائرس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 188 ہو گئی ہے. پنجاب بالخصوص لاہور میں ڈینگی کا خوف برقرار ہے. صوبے میں ڈینگی فیور مبتلا مزید 10 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. میو اسپتال میں زیر علاج شادرہ کا رہائشی 72 سالہ شریف, شاد باغ کا 50 سالہ عبدالرؤف, چھامیرہ کی رہائشی 32 سالہ خاتون خالدہ, 32 سالہ عبدالوہاب, 11 سالہ احمد اور 30 سالہ سعدیہ دم توڑ گئے. سروسز اسپتال میں 30 سالہ نوجوان ماجد کو 2 روز قبل علاج کے لیے لایا گیا تھا, تاہم پلیٹلیٹس کی کمی کے باعث وہ جانبر نہ ہو سکا. سی ایم ایچ میں ارشد نامی نوجوان بھی ڈینگی کے باعث چل بسا. جنہ اسپتال میں جوہر ڈان کو رہائشی 40 سالہ عبدالرشید بھی ڈینگی کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گیا, جس کے بعد لاہور میں جان بحق ہونے والوں کی تعداد 177 ہو گئی ہے. ادھر شیخوپورہ میں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے ضلعی صدر رانا مبشر, جبکہ راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال میں 80 سالہ بازی خان جان بحق ہو گیا. اس طرح پنجاب میں ہلاکتیں 188 ہو گئی ہیں. ملتان, فیصل آباد اور دیگر شہروں میں ڈینگی کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے صوبے میں مریضوں کی تعداد 14,000 سے تجاوز کر گئی ہے. اسپتالوں میں رش کی وجہ سے مریضوں کی صحت اور صفائی کی مناسب سہولیات میسر نہیں. قائد حزب اختلاف چودھری نثار کا کہنا ہے کہ حکومت پانی سر سے گزرنے کے بعد جاگتی ہے. ملک کو دھرنوں اور احتجاج سے چلانا ہے تو پھر حکومت کا کیا فائدہ. قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری نثار خان نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ زمینی حقائق کی وجہ سے نہیں, حکومت کی مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے. اگر دھرنوں اور احتجاج کے ذریعے ہی ملک چلانا ہے تو حکومت کا کیا فائدہ. ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں بدامنی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تمام ذمہ داری حکومت پر آ گئی ہے, جس کے بعد حکمرانوں کو سانپ سونگھ گیا ہے. پیر کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت سے جواب طلب کریں گے. چودھری نثار نے امریکہ کے حوالے سے آرمی چیف کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج غیر ملکی احکامات پر جان و مال کی قربانی نہ دے. وزیر اعظم کی جانب سے اپوزیشن کو تنہا قرار دینے کے بیان پر قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ سودے بازوں اور چند مہروں کو ملانے سے تنہائی دور نہیں ہوتی. نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتیں اکٹھی عوام کے ساتھ سڑکوں پر ہیں. ایم کیو ایم اور قاف لیگ کو اقتدار کے بجائے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ ڈینگی وائرس کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے اور امید کرتے ہیں کہ عوام اس مشن میں ان کے ساتھ ہیں. مقامی کالج میں ڈینگی وائرس سے آگاہی مہم کے سلسلے میں فیس بک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف نے کہا کہ ان کی حکومت ڈینگی وائرس کے خاتمے کو چیلنج کے طور پر لیتی ہے, جس کے لیے جہاں غیر ملکی ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں وہیں عوام میں بھی شعور اجاگر کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ماہرین اور محکمہ صحت کے افسران اس وبا پر قابو پانے کے لیے پوری دیانتداری سے کام کر رہے ہیں, تاہم اس وائرس پر مکمل طور پر قابو پانے میں کچھ وقت لگے گا. ان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو ڈینگی وائرس سے آگاہ کرنے کے لیے اس سے متعلق مضامین آئندہ سال نصاب میں شامل کر رہی ہے, تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام اور طلبہ حکومت کا بھرپور ساتھ دیں. کراچی میں دینی جماعتوں کی جانب سے ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف جزوی ہڑتال کی گئی, جبکہ اس دوران 4 گاڑیاں نظر آتش کی گئیں اور مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ بھی کی گئی. گورنر پنجاب سلمان تابسر کے قتل کے مقدمے میں ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف دینی جماعتوں کی جانب سے ہڑتال کی اپیل پر کراچی کے بڑے تجارتی مراکز اور بازار بند رہے, البتہ سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں رہی. آج صبح اورنگی ٹاؤن سیکٹر 10 اور فرید آباد میں شرپسند عناصر نے 2 منی بسوں کو آگ لگا دی اور ہوائی فائرنگ کر کے دکانیں اور بازار بند کرا دیے. شہر کے اولڈ سٹی ایریا رنچوڑ لین, کھارادر, میٹھا در, چونا منڈی, گھاس منڈی, لی مارکیٹ اور بھیمپورہ میں بازار میں دکانیں بند رہیں, جبکہ نیو کراچی, لانڈی اور کورنگی کے بعض علاقوں میں مسلح افراد کی جانب سے کی جانے والی ہوائی فائرنگ کے بعد دکاندار دکانیں کھولنے سے
ہچکچاتے رہے۔ کراچی تاجر اتحاد نے گزشتہ روز ہی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد آج شہر کی بڑی مارکیٹیں بند رہیں۔ ایم اے جناح روڈ پر بولڈر مارکیٹ، موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس مارکیٹ، اورنگزیب مارکیٹ، جامع کلاتھ مارکیٹ، لی مارکیٹ سمیت اجناس کی سب سے بڑی منڈی تھوک مارکیٹ جوڑیہ بازار بھی بند رہا۔ صدر میں الیکٹرانکس مارکیٹ، بوہری بازار، آرام باغ فرنیچر مارکیٹ اور سرافہ بازار کی دکانیں بھی بند ہیں، جبکہ شہر کے بیشتر پیٹرول پمپس بھی نہیں کھولے گئے۔ ادھر رینجرز نے رات گئے سنی تحریک کے مرکزی دفتر پر چھاپہ مار کر مرکزی رہنما شاہد غوری اور مبین قادری کو حراست میں لے لیا۔ سنی تحریک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شہر بھر سے ان کے 45 کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ شہر کی صورتحال کے پیش نظر سندھ رینجرز نے ایک اعلامیہ میں متنبہ کیا ہے کہ ہڑتال کی آڑ میں جرائم پیشہ عناصر کو شہر کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے کراچی سے خیبر تک کی خبروں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ देख रहे हैं वक्त। हम ला रहे हैं पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा डिस्कशन फोरम जो जवाब देगा हर उस सवाल का जो आपके जहन में इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से उठते हैं। देखना मत भूलिएगा अपने मनपसंद टेलीविजन चैनल पर। शरीयत में बरकत। शरीयत में बरकत देखिए जुम्मे के रोज शाम 6:30 पर। کراچی سے خیبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ لیا میں دریائے سندھ کے کنارے پکنک کے دوران ڈوبنے والی 8 خواتین کی لاشیں نکال لی گئیں، ایک کی تلاش جاری۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف فیصل آباد میں الانصاف سی این جی ایسوسی ایشن کا مظاہرہ۔ شکرگڑھ میں ڈینگی وائرس پر قابو پانے اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے واک کا اہتمام۔ احمد پور شرکیہ میں یوریا کھاد کی بلیک مارکیٹنگ عروج پر پہنچ گئی، فی بوری 2000 روپے پر فروخت۔ شکارپور میں دیرینہ دشمنی پر 2 گروپوں میں تصادم، راہگیر سمیت 2 افراد ہلاک، 4 زخمی۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور مستقل نہ کرنے کے خلاف لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پولیو مہم کا بائیکاٹ۔ جعفر آباد کے ہیڈ کوارٹر ڈیرہ الیار میں ڈی سی او چوک پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ، 2 افراد زخمی۔ لوئردیر کے علاقے رباط میں 72 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح کر دیا گیا۔ اور سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ لیا میں دریائے سندھ کے کنارے پکنک کے دوران ڈوبنے والی 8 خواتین کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ ایک کی تلاش جاری ہے۔
गुज़श्ता रोज लिया के निवाही इलाके मोचीवाला में दरिया सिंध के किनारे पिकनिक मनाने वाले एक ही खानदान के 11 अफराद डूब गए थे। रेस्क्यू टीमों ने मकामी गोताखोरों के साथ मिलकर 2 बच्चों आसिम और राहिला को जिंदा बचा लिया था, जबकि 5 खवातीन की लाशें निकाल ली गई थीं। बाकी अफराद की तलाश के लिए सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इमदादी टीमों ने मजीद 3 लाशें निकाल ली हैं और एक की तलाश जारी है। ज़राए के मुताबिक 45 साला अमीर फातिमा पांव फिसलने के बायस गहरे पानी में जा गिरी, जिसे बचाने की कोशिश में बाकी खवातीन भी डूब गईं। गुजरात में अहले सुन्नत और दीगर मजहबी जमातों की जानिब से मुमताज कादरी की रिहाई के लिए एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया। जुलूस सुन्नी तहरीक के जिलाई सदर डॉक्टर मुदस्सिर की ज़ेर क़यादत कचहरी चौक से शुरू हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ GTS चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सुन्नी तहरीक के रहनुमाओं की कसीर तादाद मौजूद थी। जुलूस के शुरका ने मुतालबा किया कि मुमताज कादरी को फिलफौर रिहा किया जाए। उन्होंने हाथों में बैनर्स और कतबे भी उठा रखे थे, जिन पर मुमताज कादरी के हक में नारे दर्ज थे। मरी में भी नमाज जुमा की बाद एहतजाजी मुजाहरे और शटर डाउन हड़ताल की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मरी में वक्त न्यूज के नुमाइंदे इम्तियाजुल हक से। इम्तियाज, तफसीलात क्या हैं आपके पास? मरी शहर और मुजाफाती इलाकों में मुमताज़ कादरी की सज़ा के खिलाफ ज़बरदस्त किस्म के एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा जुलूस मोटर एजेंसी से मुख्तलिफ सड़कों पर से होता हुआ माल रोड पर पहुंचा है और डखाना चौक में इस वक्त एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया है, जिसमें अवाम ने तहसील भर से बड़ी तादाद में शिरकत की हुई है और यहाँ पे एक जलसा अब शुरू हुआ है जो अब खासी देर तक जारी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ हैं जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा जनाब अमजद अरबाब अब्बासी। हम उनसे इस सिलसिले में बात करते हैं कि आज के मौके पे उनके क्या तासुरात हैं। जी अमजद साहब। जनाब वाला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमारा ये मुतालिबा है कि वो इस केस का फौरी तौर पे अज खुद नोटिस लें और बिला ताखीर इस्लामी कवानीन के मुताबिक, जैसा कि कुरान और हदीस में तशरीह मौजूद है कि गुस्ताख रसूल की सज़ा मौत है, तो मुमताज़ कादरी ने जो अमल किया उस अमल को इस बुनियाद पर परखते हुए उन्हें फौरी तौर पे बाइज्जत रिहा और बरी करें, वरना हमारा ये एहतजाज आए रोज़ बढ़ता चला जाएगा और जारी सारी रहेगा। ये हमारे साथ थे अमजद अरबाब अभी। तो मैं यहाँ ये जिक्र करता चलूँ कि आज सूरत हाल शहर भर में ये है कि तमाम दिन यहाँ पहिया जाम की कैफियत रही है और यहाँ मुकम्मल तौर पे हर तरफ शटर डाउन है सड़कों पर से आगाह करने के लिए। और मजीद खबरें, फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग और बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ अल इंसाफ CNG एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी जुलूस निकाला गया। फैसलाबाद में निकाले गए जुलूस के शुरिका ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी और मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। अल इंसाफ CNG एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम निकाले जाने वाले एहतजाजी जुलूस में शुरिका ने बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। जुलूस के शुरिका का कहना था कि गैस की लोड शेडिंग और बढ़ती हुई महंगाई के बायस बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। जिला बहावलपुर में दूसरे रोज भी CNG स्टेशंस पर सुई गैस की बंदिश जारी है, जिसके बायस मुसाफिर मुश्किलात से दो चार हैं। बहावलपुर में हफ्तावार CNG की बंदिश के दूसरे रोज भी ट्रांसपोर्ट में नुमाया कमी देखने में आई, जिसके बायस मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। CNG बंदिश के बायस जिले भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान ने भी किरायों में मनमाने इजाफे कर दिए हैं। गाड़ी मालिकान का मौक़िफ़ है कि किरायों में इजाफे की वजह से CNG पर बंदिश के दौरान पेट्रोल पर गाड़ी चलाना है, जबकि मुसाफिरों ने उसे अवाम दुश्मन इक़दाम करार दिया है। मुस्लिम लीग नून तहसील नूरपुर थल के ज़ेर एहतमाम बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली नेशनल बैंक से कश्मीर चौक तक निकाली गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों और अराकीन ने भरपूर शिरकत की। उन्होंने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को महंगाई, लोड शेडिंग और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। लाहौर में कातिल डेंगू ने 2 खवातीन समेत मजीद 9 अफराद की जान ले ली है, जिसके बाद पंजाब में जानलेवा वायरस के हाथों हलाक होने वालों की तादाद
187 हो गई है। पंजाब बिलखुसूस लाहौर में डेंगू का खौफ बरकरार है। सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू फीवर मुब्तला मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मियां अस्पताल में जेर इलाज शादरा का रिहायशी 72 साल शरीफ शादबाग का 50 साल अब्दुल रऊफ, छामीरा के रिहायशी 32 साल खातून खालदा, 32 साल अब्दुल वहाब, 11 साल अहमद और 30 साल सादिया दम तोड़ गए। सर्विसेज अस्पताल में 23 साल नौजवान माजिद को 2 रोज कबल इलाज के लिए लाया गया था, ताहम प्लेटलेट्स की कमी के बायस वो जांबर ना हो सका। सीएमएच में अरशद नामी नौजवान भी डेंगू के बायस चल बसा। जिला अस्पताल में जौहर टाउन का रिहायशी 40 साल अब्दुल रशीद भी डेंगू का शिकार होकर जान की बाजी हार गया, जिसके बाद लाहौर में जाँ बहक होने वालों की तादाद 177 हो गई। आज शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के जिला सदर राना मुबशिर डेंगू के बायस जाँ बहक हो गए। इस तरह पंजाब में हलाकतें 187 हो गई हैं। मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी डेंगू के केसेस में इजाफे की वजह से सूबे में मरीजों की तादाद 14,000 तक तजावुज कर गई। अस्पतालों में रश की वजह से मरीजों को सेहत और सफाई की मुनासिब सहूलियात मैसर नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि डेंगू एक सोशल मसला है, तमाम तबका फिक्र को इसके खिलाफ जद्दोजहद करना होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से एंटी डेंगू कैंपेन से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि डेंगू मच्छर और इसका लार्वा मर जाता है, लेकिन इसके अंडे 1 साल तक रहते हैं और टायर डेंगू इन्फेक्शन के फैलाव का सबसे बड़ा जरिया है। उन्होंने बताया कि श्रीलंका में डेंगू 30 साल से, थाईलैंड में 50 साल से और इंडोनेशिया में पिछले 40 साल से है। ये वबा मौजूद है। गुज़श्ता बरस इंडोनेशिया में डेंगू से मुतासरा 1500 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि पाकिस्तान में डेंगू की वबा पिछले 5 साल से है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि डेंगू एक सोशल मसला है और तमाम तबका फिक्र को इसके खिलाफ मिलकर कोशिशें करना होंगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मसीहाई करने वाले डॉक्टरों और अमले की खिदमात का एतराफ़ ज़रूरी है और आइंदा बरस डेंगू को निसाब का हिस्सा बनाया जाएगा। मुमताज़ कादरी के हक में रैली का एहतमाम किया गया है। इस वक्त साहबजादा फजल करीम रैली से खिताब कर रहे हैं, आइए देखते हैं। साहबजादा फजल करीम इस वक्त रैली से खिताब कर रहे हैं, जबकि रैली मुमताज़ कादरी के हक में निकाली जा रही है। इस मौके पर शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। हजारों शुरका इस वक्त मौजूद हैं और रैली जो है वो दाता दरबार लाहौर से ओरिजिनेट हुई, वहां से निकाली गई और इस मौके पर दीगर मजहबी जमातों के रहनुमा भी खिताब कर रहे हैं। साहबजादा फजल करीम की सरबराही में इस रैली का एहतमाम किया गया। मुमताज़ कादरी के हक में रैली न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों में भी निकाली जा रही है। शामिल करेंगे मजीद खबरें। लाहौर हाई कोर्ट ने डेंगू पर काबू पाने के लिए बरवक्त इंतजाम न करने से मुतालिक पंजाब हुकूमत के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत शुरू की तो नाकिस स्प्रे अद्वियात की खरीदारी से मुतालिक एडिशनल आईजी आफ्ताब सुल्तान ने इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी और अदालत को बताया कि 5 सितंबर को इंक्वायरी करवाने के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन मुअत्तल करके दोबारा 19 सितंबर के नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी मुकम्मल की है, जिसमें मेरे दायरे कार को महदूद किया गया है। चीफ जस्टिस ने हुकूमत पंजाब के वकील से पूछा कि इंक्वायरी का दायरा कार क्यों महदूद किया है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि मुझे इस हवाले से जवाब के लिए वक्त दरकार है। अदालत के रूबरू सेक्रेटरी हेल्थ और डीसीओ लाहौर ने पेश होकर डेंगू वायरस से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट भी अदालत में पेश की। अदालत ने केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। डीपीओ कसूर सैयद खुरम अली शाह ने कश्मीर चौक मुल्तान रोड पत्तोकी पर अवाम में डेंगू वायरस के तदारुक के लिए हिफाजती पंपलेट तकसीम किए। पत्तोकी में डीपीओ कसूर सैयद खुरम अली शाह ने डेंगू वायरस के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत के अहकामात पर अमल करते हुए जिले भर में डेंगू वायरस से बचाव के लिए स्प्रे किया जा रहा है। उनका कहना था कि किसी भी शिकायत के अजाले के लिए सेल कायम कर दिए गए हैं और इंतजामिया शिकायत की सूरत में 24 घंटे में स्प्रे करेगी। इस मौके पर शहर की मुतादिद तंजीमों के अहदेदारों ने डेंगू वायरस के खात्मे के लिए इस मुहिम में हिस्सा लिया।
शकरगढ़ में डेंगू वायरस पर काबू पाने और इससे बचाव के हवाले से एक वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन लंगड़ियाल की क़यादत में निकाली गई, जिसमें शहरियों और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। वॉक के शुरका से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन लंगड़ियाल का कहना था कि डेंगू वायरस एक मोजी मर्ज है, ताहम लाइलाज नहीं। उन्होंने कहा कि डेंगू वायरस के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के इक़दामात को सराहा और शहरियों से अपील की कि वो इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। उनका यह भी कहना था कि डेंगू वायरस से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, अवाम और इंतज़ामिया को मिलकर इससे निमटना होगा। हाफिजाबाद में टीएमए के ज़ेर एहतमाम डेंगू के खात्मे के लिए कदम बढ़ाओ डेंगू मुकाओ रैली निकाली गई। टीएमए हाफिजाबाद के ज़ेर एहतमाम डेंगू के खात्मे के लिए निकाली गई रैली में एडमिनिस्ट्रेटर टीएमए फ़खरुल इस्लाम डोगर, टीएमओ नुसरत अमान, डीओ हेल्थ डॉक्टर सईद अख्तर, समाजी तंजीमों और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ओहदेदारों और तलबा ने रैली में शिरकत की। शुरका ने रैली से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर मोहम्मद आसिफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चौधरी अब्दुल रब ने कहा कि डेंगू वायरस के बारे में बढ़ता हुआ अवामी शऊर इस मूजी मर्ज के खात्मे की नौयत साबित होगा और मुतालिका हुकूमती इदारे, समाजी तंजीमों और बाशऊर शहरियों के ताउन से न सिर्फ इस खतरनाक वायरस के हर मुमकिन खात्मे के लिए कोशा हैं और इस हवाले से अब तक किए गए इक़दामात इस वायरस को जड़ से ख़त्म करने के सिलसिले में अहम संग मील साबित होंगे। जिन्ना हॉल खानपुर में डेंगू मच्छर से बचाव के हवाले से लोगों में शऊर उजागर करने के लिए मकामी इंतजामिया की जानिब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। ज़िलाई चेयरमैन उशर ज़कात डॉक्टर कमेटी ख्वाजा मोहम्मद इदरीस की ज़ेर निगरानी डेंगू से बचाव के लिए होने वाली तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और तकरीब से खिताब के दौरान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के एमएस डॉक्टर जाम जमील अख्तर शाहीन ने शुरकाए तकरीब को एहतियाती तदाबीर बताई और कहा कि डेंगू मच्छर दिन को सोता है और सूरज के तुलू और गुरूब के वक्त हमला आवर होता है। उन्होंने जोर दिया कि इस जानलेवा मच्छर से बचाव के लिए हर घर में स्प्रे का होना ज़रूरी है और इसमें कोताही हरगिज़ ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि लाहौर में बारिशों का पानी जमा होने से डेंगू मच्छर की वबा फैली है। उनका कहना था कि खानपुर इस वक्त तक डेंगू की बीमारी से पाक है और डेंगू के खात्मे के लिए इक़दामात भी कर रहे हैं। इस मौके पर दीगर मुकर्ररीन ने डेंगू बुखार की अलामात से भी शुरका को आगाह किया। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर के सामने रेलवे के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन ने तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा किया और टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन ने सीना को भी करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहें जल्द अज जल्द अदा की जाएं। रेलवे मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाह न मिलने के बायस उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वक्त के साथ रहिए। जानिए अपने सितारों का हाल, कॉल करें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। डॉक्टर ज़ोडिएक, जुम्मे की रात 10:05 पर। कराची से खैबर में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लिया में दरिया सिंध के किनारे पिकनिक के दौरान डूबने वाली 8 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं, एक की तलाश जारी।
گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف فیصل آباد میں الانصاف سی این جی ایسوسی ایشن کا مظاہرہ۔ شکر گڑھ میں ڈینگی وائرس پر قابو پانے اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے واک کا اہتمام۔ احمد پور شرکیہ میں یوریا کھاد کی بلیک مارکیٹنگ عروج پر پہنچ گئی، فی بوری 2000 روپے پر فروخت۔ شکارپور میں دیرینہ دشمنی پر 2 گروپوں میں تصادم، راہگیر سمیت 2 افراد ہلاک، 4 زخمی۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور مستقل نہ کرنے کے خلاف لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پولیو مہم کا بائیکاٹ۔ جعفر آباد کے ہیڈ کوارٹر ڈیرہ الیار میں ڈی سی او چوک پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ، 2 افراد زخمی۔ لوردیر کے علاقے رباط میں 72 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح کر دیا گیا۔ اور سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبے پنجاب سے۔ لیا میں دریائے سندھ کے کنارے پکنک کے دوران ڈوبنے والی 8 خواتین کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ ایک کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ روز لیا کے نواحی علاقے موچی والا میں دریائے سندھ کے کنارے پکنک منانے والے ایک ہی خاندان کے 11 افراد ڈوب گئے تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے مقامی غوطہ کے ساتھ مل کر 2 بچوں عاصم اور راحیلہ کو زندہ بچا لیا تھا، جبکہ 5 خواتین کی لاشیں نکال لی گئی تھیں۔ باقی افراد کی تلاش کے لیے صبح سے ریسکیو آپریشن جاری ہے اور امدادی ٹیموں نے مزید 3 لاشیں نکال لی ہیں اور ایک کی تلاش جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق 45 سالہ امیر فاطمہ پاؤں پھسلنے کے باعث گہرے پانی میں جا گری، جسے بچانے کی کوشش میں باقی خواتین بھی ڈوب گئیں۔ گجرات میں اہل سنت اور دیگر مذہبی جماعتوں کی جانب سے ممتاز قادری کی رہائی کے لیے ایک احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ جلوس سنی تحریک کے ضلعی صدر ڈاکٹر مدثر کی زیر قیادت کچہری چوک سے شروع ہوا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا جی ٹی ایس چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سنی تحریک کے رہنماؤں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ جلوس کے شرکا نے مطالبہ کیا کہ ممتاز قادری کو فی الفور رہا کیا جائے۔ انہوں نے ہاتھوں میں بینرز اور کتبے بھی اٹھا رکھے تھے جن پر ممتاز قادری کے حق میں نعرے درج تھے۔ مری میں بھی نماز جمعہ کی بعد احتجاجی مظاہرے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مری میں وقت نیوز کے نمائندے امتیاز الحق سے۔ امتیاز، تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ مری شہر اور مضافاتی علاقوں میں ممتاز قادری کی سزا کے خلاف زبردست قسم کے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا جلوس موٹر ایجنسی سے مختلف سڑکوں پر سے ہوتا ہوا مال روڈ پر پہنچا ہے اور ڈخانہ چوک میں اس وقت ایک بڑا جلسہ عام منعقد کیا گیا ہے، جس میں عوام نے تحصیل بھر سے بڑی تعداد میں شرکت کی ہوئی ہے اور یہاں پہ ایک جلسہ اب شروع ہوا ہے جو اب خاصی دیر تک جاری رہے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی رہنما جناب امجد ارباب عباسی۔ ہم ان سے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں کہ آج کے موقع پہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ جی امجد صاحب۔ جناب والا، چیف جسٹس آف پاکستان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس کیس کا فوری طور پہ از خود نوٹس لیں اور بلا تاخیر اسلامی قوانین کے مطابق، جیسا کہ قرآن و حدیث میں تشریح موجود ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، تو ممتاز قادری نے جو عمل کیا اس عمل کو اس بنیاد پر پرکھتے ہوئے انہیں فوری طور پہ باعزت رہا اور بری کرے، ورنہ ہمارا یہ احتجاج آئے روز بڑھتا چلا جائے گا اور جاری و ساری رہے گا۔ یہ ہمارے ساتھ تھے امجد ارباب ابھی، تو میں یہاں یہ ذکر کرتا چلوں کہ آج صورتحال شہر بھر میں یہ ہے کہ تمام دن یہاں پہیا جام کی کیفیت رہی ہے اور یہاں مکمل طور پہ ہر طرف شٹر ڈاؤن ہے سڑکوں پر سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور مزید خبریں، فیصل آباد میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف الانصاف سی این جی ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ فیصل آباد میں نکالے گئے جلوس کے شرکا نے حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی اور مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دی۔
आल इंसाफ CNG एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम निकाले जाने वाले एहतजाजी जुलूस में शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। जुलूस के शुरका का कहना था कि गैस की लोड शेडिंग और बढ़ती हुई महंगाई के बाइस बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। जिला बहावलपुर में दूसरे रोज भी CNG स्टेशन पर सुई गैस की बंदिश जारी है जिसके बाइस मुसाफिर मुश्किलात से दोचार हैं। बहावलपुर में हफ्तावार CNG की बंदिश के दूसरे रोज भी ट्रांसपोर्ट में नुमाया कमी देखने में आई जिसके बायस मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। CNG बंदिश के बायस जिले भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान ने भी किरायों में मनमाने इजाफे कर दिए हैं। गाड़ी मालिकान का मौक़िफ़ है कि किरायों में इजाफे की वजह से CNG पर बंदिश के दौरान पेट्रोल पर गाड़ी चलाना है जबकि मुसाफिरों ने उसे अवाम दुश्मन इक़दाम करार दिया है। मुस्लिम लीग नून तहसील नूरपुर थल के ज़ेर एहतमाम बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली नेशनल बैंक से कश्मीर चौक तक निकाली गई जिसमें मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों और अराकीन ने भरपूर शिरकत की। उन्होंने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को महंगाई, लोड शेडिंग और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। लाहौर में कातिल डेंगू ने 2 खवातीन समेत मजीद 9 अफराद की जान ले ली है जिसके बाद पंजाब में जानलेवा वायरस के हाथों हलाक होने वालों की तादाद 187 हो गई है। पंजाब बिलखुसूस लाहौर में डेंगू का खौफ बरकरार है। सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू फीवर मुब्तला मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मियां अस्पताल में जेर इलाज शादरा का रिहायशी 72 साल शरीफ शादबाग का 50 साल अब्दुल रऊफ, छामीरा के रिहायशी 32 साल खातून खालदा, 32 साल अब्दुल वहाब, 11 साल अहमद और 30 साल सादिया दम तोड़ गए। सर्विसेज अस्पताल में 23 साल नौजवान माजिद को 2 रोज कबल इलाज के लिए लाया गया था ताहम प्लेटलेट्स की कमी के बायस वो जांबर ना हो सका। CMH में अरशद नामी नौजवान भी डेंगू के बायस चल बसा। जिला अस्पताल में जौहर टाउन का रिहायशी 40 साल अब्दुल रशीद भी डेंगू का शिकार होकर जान की बाजी हार गया जिसके बाद लाहौर में जाँ बहक होने वालों की तादाद 177 हो गई। आज शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के जिला सदर राना मुबशिर डेंगू के बायस जाँ बहक हो गए। इस तरह पंजाब में हलाकतें 187 हो गई हैं। मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी डेंगू के केसेस में इजाफे की वजह से सूबे में मरीजों की तादाद 14,000 तक तजावुज कर गई। अस्पतालों में रश की वजह से मरीजों को सेहत और सफाई की मुनासिब सहूलियात मैसर नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि डेंगू एक सोशल मसला है, तमाम तबका फिक्र को इसके खिलाफ जद्दोजहद करना होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से एंटी डेंगू कैंपेन से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि डेंगू मच्छर और इसका लार्वा मर जाता है लेकिन इसके अंडे 1 साल तक रहते हैं और टायर डेंगू इन्फेक्शन के फैलाव का सबसे बड़ा जरिया है। उन्होंने बताया कि श्रीलंका में डेंगू 30 साल से, थाईलैंड में 50 साल से और इंडोनेशिया में पिछले 40 साल से है। यह वबा मौजूद है। गुज़श्ता बरस इंडोनेशिया में डेंगू से मुतासरा 1500 अफराद जाँ बहक हुए जबकि पाकिस्तान में डेंगू की वबा पिछले 5 साल से है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि डेंगू एक सोशल मसला है और तमाम तबका फिक्र को इसके खिलाफ मिलकर कोशिशें करना होंगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मसीहाई करने वाले डॉक्टरों और अमले की खिदमात का एतराफ़ ज़रूरी है और आइंदा बरस डेंगू को निसाब का हिस्सा बनाया जाएगा। मुमताज़ कादरी के हक में रैली का एहतमाम किया गया है। इस वक्त साहबजादा फजल करीम रैली से खिताब कर रहे हैं। आइए देखते हैं। साहबजादा फजल करीम इस वक्त रैली से खिताब कर रहे हैं जबकि रैली मुमताज़ कादरी के हक में निकाली जा रही है। इस मौके पर शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। हजारों शुरका इस वक्त मौजूद हैं और रैली जो है वो दाता दरबार लाहौर से ओरिजिनेट हुई, वहां से निकाली गई और इस मौके पर दीगर मजहबी जमातों के रहनुमा भी खिताब कर रहे हैं। साहबजादा फजल करीम की सरबराही में इस रैली का एहतमाम किया गया। मुमताज़ कादरी के हक में रैली न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों में भी निकाली जा रही है।
شامل کریں گے مزید خبریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈینگی پر قابو پانے کے لیے بروقت انتظامات نہ کرنے سے متعلق پنجاب حکومت کے خلاف دائر درخواست کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت شروع کی تو ناقص اسپرے ادویات کی خریداری سے متعلق ایڈیشنل آئی جی آفتاب سلطان نے انکوائری رپورٹ پیش کر دی اور عدالت کو بتایا کہ 5 ستمبر کو انکوائری کروانے کے لیے جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن معطل کر کے دوبارہ 19 ستمبر کے نوٹیفیکیشن کے مطابق انکوائری مکمل کی ہے، جس میں میرے دائرہ کار کو محدود کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے حکومت پنجاب کے وکیل سے پوچھا کہ انکوائری کا دائرہ کار کیوں محدود کیا ہے، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ مجھے اس حوالے سے جواب کے لیے وقت درکار ہے۔ عدالت کے روبرو سیکرٹری ہیلتھ اور ڈی سی او لاہور نے پیش ہو کر ڈینگی وائرس سے متعلق تازہ رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ڈی پی او قصور سید خرم علی شاہ نے کشمیر چوک ملتان روڈ پتوکی پر عوام میں ڈینگی وائرس کے تدارک کے لیے حفاظتی پمفلٹ تقسیم کیے۔ پتوکی میں ڈی پی او قصور سید خرم علی شاہ نے ڈینگی وائرس کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ضلع بھر میں ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے اسپرے کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی شکایت کے ازالے کے لیے سیل قائم کر دیے گئے ہیں اور انتظامیہ شکایات کی صورت میں 24 گھنٹے میں اسپرے کرے گی۔ اس موقع پر شہر کی متعدد تنظیموں کے عہدیداروں نے ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے اس مہم میں حصہ لیا۔ شکرگڑھ میں ڈینگی وائرس پر قابو پانے اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے ایک واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک اسسٹنٹ کمشنر منور حسین لنگڑیال کی قیادت میں نکالی گئی، جس میں شہریوں اور طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ واک کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر منور حسین لنگڑیال کا کہنا تھا کہ ڈینگی وائرس ایک موذی مرض ہے، تاہم لا علاج نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈینگی وائرس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کے اقدامات کو سراہا اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈینگی وائرس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، عوام اور انتظامیہ کو مل کر اس سے نمٹنا ہوگا۔ حافظ آباد میں ٹی ایم اے کے زیر اہتمام ڈینگی کے خاتمے کے لیے قدم بڑھاؤ ڈینگی مکاؤ ریلی نکالی گئی۔ ٹی ایم اے حافظ آباد کے زیر اہتمام ڈینگی کے خاتمے کے لیے نکالی گئی ریلی میں ایڈمنسٹریٹر ٹی ایم اے فخر الاسلام ڈوگر، ٹی ایم او نصرت امان، ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر سعید اختر، سماجی تنظیموں اور پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے عہدیداروں اور طلبہ نے ریلی میں شرکت کی۔ شرکاء نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسر محمد آصف اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چودھری عبدالرب نے کہا کہ ڈینگی وائرس کے بارے میں بڑھتا ہوا عوامی شعور اس موذی مرض کے خاتمے کی نوعیت ثابت ہوگا اور متعلقہ حکومتی ادارے، سماجی تنظیموں اور باشعور شہریوں کے تعاون سے نہ صرف اس خطرناک وائرس کے ہر ممکن خاتمے کے لیے کوشاں ہیں اور اس حوالے سے اب تک کیے گئے اقدامات اس وائرس کو جڑ سے ختم کرنے کے سلسلے میں اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ جناح ہال خانپور میں ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے حوالے سے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے مقامی انتظامیہ کی جانب سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ضلعی چیئرمین عشر و زکوٰۃ ڈاکٹر کمیٹی خواجہ محمد ادریس کی زیر نگرانی ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ہونے والی تقریب میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور تقریب سے خطاب کے دوران تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر جام جمیل اختر شاہین نے شرکاء تقریب کو احتیاطی تدابیر بتائیں اور کہا کہ ڈینگی مچھر دن کو سوتا ہے اور سورج کے طلوع اور غروب کے وقت حملہ آور ہوتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اس جان لیوا مچھر سے بچاؤ کے لیے ہر گھر میں اسپرے کا ہونا ضروری ہے اور اس میں کوتاہی ہرگز نہ برتی جائے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں بارشوں کا پانی جمع ہونے سے ڈینگی مچھر کی وبا پھیلی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خانپور اس وقت تک ڈینگی کی بیماری سے پاک ہے اور ڈینگی کے خاتمے کے لیے اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے ڈینگی بخار کی علامات سے بھی شرکاء کو آگاہ کیا۔ لاہور میں ریلوے ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دی۔ لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ریلوے کے گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین نے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے سینہ کو بھی کرتے ہوئے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ ان کی تنخواہیں جلد از جلد ادا کی جائیں۔ ریلوے ملازمین کا کہنا تھا کہ تنخواہ نہ ملنے کے باعث ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
شامل کریں گے پنجاب سے مزید خبریں۔ ڈیرہ غازی خان میں ٹانگوں سے معذور 45 سالہ کلثوم بی بی کے ذریعے معذور بچوں اور بچیوں کو سعودی عرب لے جا کر بھیک منگوانے والے گروہ کا انکشاف ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے جنید ملک کی یہ رپورٹ۔ انسانی سمگلنگ قانوناً جرم ہے، آئے روز ایسے واقعات دیکھے جاتے ہیں۔ حکومت کے لاکھ کوششوں کے باوجود اس غیر قانونی کام کو نہیں روکا جا سکا۔ انسانی سمگلنگ میں اہم کردار ڈیرہ غازی خان کے چند گروہوں کا بھی ہے، جو لوگوں کو پیسوں کی لالچ دے کر مفرود بچوں، عورتوں اور نوجوانوں کو غیر قانونی طریقے سے بھیک منگوانے کی غرض سے سعودی عرب جیسے ممالک میں لے جاتے ہیں، جس کی تازہ مثال ڈیرہ غازی خان کی رہائشی مفروج کلثوم مائی کی ہے، جس نے چند روپوں کی خاطر اپنی زندگی ان ناجائز گروہوں کے حوالے کر دی اور 13 سال تک ایسے مکر و فریب دھندے میں پڑی رہی۔ کلثوم مائی کو اقبال اور جمال 13 سال تک غلط طریقے سے بھیک منگوانے کی خاطر سعودی عرب جیسے ممالک بھجواتے رہے، اور جب لاکھوں روپے کمائی کے بعد کلثوم مائی واپس وطن آئی تو ملزمان نے چند زمین کے ٹکڑوں کی لالچ دے کر مفروج کلثوم مائی سے 18 تولے سونا اور 8 لاکھ روپے چھین لیے اور کلثوم مائی کو اللہ کے سپرد چھوڑ دیا، جس کی FIR تھانہ کوٹ چٹا میں درج کر دی گئی، مگر ملزمان با اثر ہونے کی وجہ سے آج تک گرفتار نہ ہو سکے۔ اس کی بوڑھی ماں اور بچے اس کے غم کو کس طرح سہتے ہوں گے؟ جنید ملک، وقت نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ فیصل آباد کا ریگل روڈ اور گول مچھلی والا بازار تجاوزات کے باعث شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ فیصل آباد کا معروف ریگل روڈ اور گول مچھلی والا بازار اس وقت بری طرح تجاوزات کی دلدل میں دھنس چکا ہے۔ تجاوزات مافیا نے فٹ پاتھیوں پر قبضہ کر کے تجاوزات قائم کر رکھی ہیں۔ تجاوزات کے باعث پیدل چلنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ اکثر اوقات ٹریفک بھی جام رہتی ہے، جبکہ بازار میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے TM انتظامیہ اور DCO سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ احمد پور شرکیہ میں یوریا کھاد کی بلیک مارکیٹنگ عروج پر پہنچ گئی ہے، فی بوری 2000 روپے میں بکنے لگی۔ اور شریف کی تحصیل احمد پور شرکیہ کی تمام قصبوں میں یوریا کھاد کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ ایک ماہ قبل یوریا کھاد کے بحران پر قابو پانے اور کھاد کی عدم دستیابی کو روکنے کے لیے بہاولپور انتظامیہ نے ڈیلروں سے مذاکرات کے بعد 50 روپے اضافی چارج کرنے کی بھی اجازت دی اور یوریا کھاد فی بوری 1500 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ اس وقت یوریا کھاد کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے اور فی بوری 2000 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ کاشتکاروں نے الزام عائد کیا ہے کہ ارباب اختیار کی پراسرار خاموشی کسان دشمنی ہے۔ کاشتکاروں نے DCO بہاولپور سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے سابق صوبائی جنرل سیکریٹری اور سابق صوبائی وزیر چودھری غلام عباس نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی ملک کو مشکلات اور بحرانوں کی دلدل سے نکال کر ترقی و خوشحالی کی منزل پر پہنچائے گی۔ سیالکوٹ میں پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے سابق ضلعی صدر چودھری افتخار علی دیال کی 12ویں برسی کے موقع پر انوار کلب آڈیٹوریم میں منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ قربانیاں بھٹو خاندان نے دی ہیں اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے خواب دیکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ چودھری غلام عباس نے کہا کہ نواز شریف خود حقانی گروپ اور آمریت کی پیداوار ہیں جن کو پاکستان کے عوام اب پسند نہیں کرتے۔ تقریب سے ضلعی صدر پیپلز پارٹی اور سابق صوبائی وزیر طاہر اختر اوان، ضلعی صدر PSF چودھری فیصل گجر نے بھی خطاب کیا۔ ممتاز قادری کے حق میں ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے لاہور شہر اور دیگر علاقوں میں بھی ریلیاں نکالی جائیں۔ سعید لودھی اس وقت موقع پر موجود ہیں، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی سعید لودھی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ریلی نکالی گئی، اس وقت مقررین نے کیا خطاب کیا؟
جی یہاں پر لاہور کے اندر جو ہے ممتاز قادری کی رہائی کے لیے جو ہے مختلف مقامات کے اوپر جو ہے مساجد کے باہر جو ہے جمعے کے نماز کے بعد جو ہے وہ مظاہرے کیے گئے، لیکن یہاں پر سب سے بڑی ایک احتجاجی ریلی جو ہے نکالی گئی ہے وہ آج داتا دربار سے جو ہے یہاں پر کچہری کے تک جو ہے نا یہ نکالی گئی ہے۔ اس میں جو ایک بڑی تعداد کے اندر مذہبی تنظیموں کے کارکن جو ہے پرجوش کارکن یہاں پر موجود ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ممتاز قادری کی رہائی ہونے تک جو ہے ان کی یہ تحریک جو جاری رہے گی۔ اس وقت جو ہے تھوڑی دیر پہلے جو ہے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ فضل کریم جو ہے انہوں نے جو مرکزی قائدین تھے ان میں وہ شامل تھے، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کراچی کے اندر جو قتل و غارت کرنے والے افراد جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ریمنڈ ڈیوڈ سمیت جو ہے دیگر افراد کو جو رہا کیا گیا ہے جو مختلف جو قتل کے معاملات کے اندر ملوث تھے، لیکن ممتاز قادری جو ہے جس نے جو ہے ایک کاز کے لیے یہ کام کیا ہے اس کو جو ہے وہ سزائے موت دی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عدالتی فیصلہ جو ہے ہم اس کو انصاف پر مبنی نہیں سمجھتے، اور یہ جو ہے ممتاز قادری کی رہائی تک جو ہے یہ تحریک جاری رہے گی۔ اس وقت جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ علماء کرام جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کے کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور یہاں پر ایک بڑی تعداد کے اندر پورے لاہور سے کثیر تعداد کے اندر جو ہے مذہبی جماعتوں کے کارکن جو ہے وہ یہاں پر بتائیے گا کہ اس وقت انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے کیا انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ کیا یہ تسلی بخش ہیں؟ سیکیورٹی لیبس تو نہیں دیکھنے میں آ رہا؟ جی ریلی نے یہاں سے داتا دربار سے مال روڈ کے اوپر جانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے جس نے ان کو جو ہے وہاں سے جانے سے روکا، لیکن یہاں پر جو ہے کچھ جو کارکن ہیں وہ مشتعل بھی ہوئے تھے، لیکن یہاں پر جو مذہبی تنظیموں کے جو قائدین تھے انہوں نے اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا، اور اس وقت جو ہے تمام رستوں کی جو ہے وہ ناکہ بندی کی گئی ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ اس وقت جو ہے پولیس کے جو جانب سے جو انتظامات کیے گئے اس کے علاوہ مذہبی تنظیموں کی جانب سے بھی جو ہے اس کے علاوہ مذہبی تنظیموں کی جانب سے بھی جو مظاہرے وہ انتظامات کیے گئے ہیں وہ بڑے بہترین تھے، اور اس وقت جو ہے تقریباً تمام انتظامات جو ہے شکریہ آپ کا سعید لودھی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ممتاز قادری کے حق میں بازی بھی اس وقت جاری ہے، اور شہر میں سب سے بڑی ریلی کا جو اہتمام کیا گیا وہ داتا دربار سے لے کر کچہری تک ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ممتاز قادری کی رہائی جلد عمل میں لائی جائے۔ شامل کرتے ہیں مزید خبریں۔ ڈی سی او رحیم یار خان ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے کہا ہے کہ اساتذہ جدید طریقوں سے تعلیمی میدان میں انقلابی لا سکتے ہیں۔ خانپور میں ایک پرائیویٹ کالج کے بہاولپور بورڈ میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم تحسین عبداللہ کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سی او ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے کہا کہ حکومت پنجاب تعلیم پر اربوں روپے خرچ کر رہی ہے، جبکہ والدین اور اساتذہ اپنے فرائض کی ادائیگی سے تعلیم کا معیار بلند کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ہی ہمارا مستقبل ہیں اور ہونہار طلبہ ہی ہمارے ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے اسسٹنٹ کمشنر امین اویسی کو ہدایت کی کہ کالج کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر کالج وسیم احمد، صدر انجمن تاجران حاجی مقبول احمد بھٹی، حافظ طاہر و دیگر معززین نے بھی خطاب کیا۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے اساتذہ اور طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ اور اب شامل کریں گے صبح سندھ سے خبریں۔ شکارپور میں دیرینہ دشمنی پر 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں راہگیر سمیت 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ شکارپور کے نواحی علاقے سلطان کوٹ کے قریب دیرینہ دشمنی پر 2 گروہوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک راہگیر اللہ بخش اور غلام مصطفیٰ بروہی موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ گولیاں لگنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی۔ زخمیوں کو فوری طور پر امداد کے لیے سول اسپتال شکارپور منتقل کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے دونوں افراد کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد برسا کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ مادلی میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے ممتاز قادری کی رہائی کے لیے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کے دوران شہر کے تمام کاروباری مراکز بند رہے، جبکہ سڑکوں پر ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر رہی۔ مادلی کی تاریخ میں یہ پہلی ہڑتال ہے جس میں بنا کسی جبر کے شہریوں اور کاروباری افراد نے اس میں شرکت کی ہے۔ دوسری جانب کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سڑکوں اور چوراہوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ ادھر کراچی میں سنی تحریک کے مرکزی رہنماؤں کو حراست میں لے کر مرکزی دفتر پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔
کراچی میں رات گئے مختلف علاقوں میں سمن آباد، شاہ فیصل، نارتھ کراچی اور گودرا کے علاقوں میں آپریشن کیا گیا، جس میں سنی تحریک کے مرکزی رہنماؤں شاہد قوری، مبین قادری، عباس قادری کے بھائی اعجاز قادری اور ان کے بیٹے سمیت 1 درجن سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ سنی تحریک کے رہنما سرود اعجاز قادری کے گھر اور سنی تحریک کے مرکزی دفتر پر بھی چھاپا مارا گیا، جہاں بعد ازاں رینجرز اور پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی۔ ادھر سنی تحریک کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سنی تحریک نے پرامن ہڑتال کا اعلان کیا تھا، لیکن حکومت نے ریاستی طاقت کا استعمال کر کے ان کے رہنماؤں کو حراست میں لے کر مرکزی آفس پر چھاپے مارے۔ انہوں نے کہا کہ ہڑتال کی حمایت کا اعلان ہمارا جمہوری حق ہے، جس کی تاجر برادری اور ٹرانسپورٹرز نے بھی حمایت کی۔ میرپور خاص کے ایک مقامی اسکول کے طلبہ نے مریضوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے سول اسپتال سے برساتی پانی نکالنے کی مہم شروع کر کے ثابت کر دیا ہے کہ چھوٹے بچے بھی بڑے کام کر سکتے ہیں۔ عاطف بلوچ کی رپورٹ۔ عزم جمع ہو اور ارادے پختہ تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں، اس بات کا عملی اظہار مقامی نجی اسکول کے 300 سے زائد طلبہ اور اساتذہ نے ضلع آج کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال سول میں 3 ہفتے سے موجود برساتی اور گندے پانی کی نکاسی کے لیے مہم کا آغاز کر کے کیا ہے، جس کے لیے بچوں نے اسپتال ٹی ایم اے نیو سکھر کے عارضی ملازمین نے محکمے میں نئی بھرتیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے انہیں مستقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت ٹی ایم اے سکھر مزدور یونین کے چیئرمین علی مردان شیخ اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹی ایم اے کے افسران قواعد و ضوابط سے ہٹ کر سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کر رہے ہیں، جبکہ عارضی ملازمین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عارضی ملازمین کو ریگولر کر کے مستقل ملازمین کی طرح سن کوٹا اور دیگر مراعات دی جائیں۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ ان کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو وہ کام چھوڑ ہڑتال پر مجبور ہو جائیں گے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور مستقل نہ کرنے کے خلاف لیڈی ہیلتھ ورکرز نے پولیو مہم کا مکمل بوائیکاٹ کر کے 8 اکتوبر کو بے نظیر کے مزار پر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ آل پاکستان لیڈی ہیلتھ ورکرز امپلائیز ایسوسی ایشن کی جانب سے مستقل نہ کرنے اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف لیڈی ہیلتھ ورکرز نے پولیو مہم کے بوائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے 8 اکتوبر کو محترمہ بینظیر بھٹو کے مزار پر احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ فوکل پرسن ڈاکٹر اشوک نے بینظیر بھٹو کے مزار پر خود سوزی کی دھمکی دی ہے۔ اس حوالے سے حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیدہ شاہین، رخسانہ مغل، نجمہ اور دیگر مقررین نے بنیادی صحت کے پروگرام میں ٹی بی، پولیو، ہیپاٹائٹس، ملیریا شامل ہیں اور لیڈی ہیلتھ پروگرام کے بغیر یہ پروجیکٹ نامکمل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیتی ہیں، مگر اس کے باوجود انہیں گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں مستقل کرتے ہوئے تنخواہوں کی بحالی کو ممکن بنایا جائے، بصورت دیگر سخت احتجاج کیا جائے گا، جس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر عائد ہوگی۔ سکر میں کپڑ برادری نے امیر بخش کپڑ کی گرفتاری پر پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے ان کے مخالفین کی ایما پر امیر بخش کو گرفتار کیا ہے، جو ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جاگیرانی برادری پر کیس دائر کر رکھا ہے، جس سے دستبرداری کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بے گناہ امیر بخش کے خلاف درج تمام چھوٹے مقدمات خارج کر کے انہیں رہا کیا جائے اور ایس ایچ او پٹنی کو برطرف کر کے انکوائری کروائی جائے۔ حیدرآباد میں سندھ پیپلز یوتھ شہید بھٹو اور اسپاف کے رہنماؤں کی گرفتاری پر کارکنوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا بھی دیا۔ مظاہرین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کراچی پولیس نے شہید بھٹو کے رہنماؤں منیر بروہی، حماد آریانی اور دیگر کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید بھٹو کے رہنماؤں کو بلا جواز گرفتار کر کے کارکنوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے کارکنوں پر قائم جھوٹے مقدمات فوری خارج کر کے انہیں رہا کیا جائے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ واقعہ کے فوری طور پر نوٹس لیں۔ اس موقع پر مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ جیکب آباد میں محنت کش کی پولیس تشدد سے ہلاکت پر جرگے نے پولیس کو 25 لاکھ جرمانہ کر دیا۔ ایس ایچ او نے 2 لاکھ موقع پر ادا کر دیے۔ جیکب آباد کی تحصیل ٹھل تھانے کی حدود میں 7 ماہ قبل پولیس تشدد میں ہلاک ہونے والے محنت کش منظور سرکی کے قتل کا جرگہ گڑھی حسن میں سردار ذوالفقار سرکی کے رہائش گاہ میں ہوا، جس میں سابق صوبائی وزیر ایڈوکیٹ میر نصیر خان کھوسا، پیراف پر پرچنڈی میاں عبدالخالق، سابق صوبائی وزیر میاں عبدالباقی نے شرکت کی۔
SHO आसिफ अली अपने साथ पुलिस अफसरान के साथ शामिल हुए। जरगे में SHO के हाथों बेगुनाह मेहनतकश की हलाकत साबित होने पर जरगे ने पुलिस को 25 लाख रुपए की सजा का फैसला सुनाया। SHO ने जरगे का फैसला कबूल करते हुए 2 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। मंजूरी के बुरसा को मौके पर ही दे दिए। मज़कूरा केस में 7 मुल्ज़िमान बाकी हैं जिनका जरगे से ताल्लुक नहीं। घारों में मकामी इंतजामिया की लापरवाही और गफलत के बायस इलाके का कदीम कब्रिस्तान ज़बू हाली का शिकार है। कब्रिस्तान में नशा करने वाले अफराद ने डेरे डाल लिए हैं, तो वहीं गंदे पानी के निकासी के बायस कई कब्रें मुनहदम हो चुकी हैं। इस बारे में देखते हैं घारों से सैयद इमरान अली की रिपोर्ट। घारों का सबसे कदीमी कब्रिस्तान ज़बू हाली का शिकार और मुकामी इंतजामिया की लापरवाही की मुंह बोलती हुई तस्वीर बना हुआ है। मुसलमानों की आखिरी आरामगाह इस वक्त कब्जा माफिया के हाथों यरगमाल बनती जा रही है, जबकि कब्रिस्तान इस वक्त आसार कदीमा का मंजर भी पेश कर रहा है और जगह जगह झाड़ियां खड़ी हैं, जिसकी आड़ में मंशियात के आदी अफराद रात दिन अपने मशागिल में मसरूफ नजर आते हैं। तो दूसरी जानिब शहर भर के गंदे पानी की नक्कासी भी मज़कूरा कब्रिस्तान में तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जबकि कब्रिस्तान का सबसे देरीना जरूरत इसके गिर्द 4 दीवारी की है, जिसकी वजह से चौपाए जानवर कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्रों की बेहुरमती करते हुए नजर आते हैं और कब्रिस्तान को चारागाहों के तौर पर इस्तेमाल करते हुए भी देखे जा सकते हैं। कब्रिस्तान में मदफन अफराद के विरसा और मलका आबादी के अफराद मुकामी इंतजामिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हैं और इनको इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं कि कब्रिस्तान के लिए हर साल टेंडर पास किया जाता है, मगर कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रहने वाली ये रकम कब्रिस्तान पे खर्च करने के बजाय ये रकम ठेकेदारों और इंतजामिया के मंजूर नजर अफराद हड़प कर जाते हैं, जो कि हमारे साथ नाइंसाफी है। उन्होंने जिले इंतजामिया DCO ठट्टा जाफर अब्बासी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जुल्फिकार चांडियो के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज घारो। DCO हैदराबाद अहमद बख्श नारिजो ने तमाम मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। हैदराबाद में डेवलपमेंट पैकेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद इजलास की सदारत करते हुए DCO अहमद बख्श नारिजो का कहना था कि जिले भर में जारी तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर DCO ने तरक्याती कामों में ताखीर पर बरहमी और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तरक्याती स्कीमें मुकम्मल होने से कबल ही ठेकेदार रकम की वसूली के लिए बेचैन नजर आते हैं। उन्होंने ठेकेदारों को खबरदार किया कि तरक्याती मंसूबों पर काम के मेयार पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्कीमों के कंसल्टेंट्स को भी हिदायत की कि तमाम तरक्याती स्कीमों का फौरी जायजा लेकर उन्हें रिपोर्ट पेश की जाए। और अब बलूचिस्तान से खबरें। जाफराबाद के हेडक्वार्टर डेरा लयार में DCO चौक पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। जाफराबाद के शहर डेरा लयार में 4 नामालूम मुसल्लह अफराद जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे ने पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कबायली रहनुमाओं मीर जाकिर, हुसैन मक्सी और गुलाम रसूल मक्सी को शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गए। वाक़ई की तरह मिलते ही डेरा लयार की पुलिस जायबकुआ पर पहुंच गई। दोनों जख्मियों को डेरा लयार सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों को नाजुक हालत में लाड़काना सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वाक़ई की तला मिलते ही मक्सी कबाइल के सैकड़ों अफराद अस्पताल पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए नामालूम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। सिब्बी में महकमा डाक के मुलाजमीन ने दूसरे रोज भी डाक खानों की तालाबंदी करते हुए करप्शन और सियासी मुदाखलत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। महकमा डाक के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान GPO सिब्बी के मेन गेट के सामने धरना भी दिया। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर रिंद और दीगर मुकर्रीन ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि महकमा डाक बलूचिस्तान में सियासी मुदाखलत, भत्ताखोरी और सियासी बुनियादों पर तबादले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनका कहना था कि हमने हमेशा मसाइल पर बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की, लेकिन हुक्काम ने हमारी शराफत को कमजोरी समझा। मुकर्रीन ने मुतालबा किया कि महकमे से भत्ताखोरी और करप्शन का खात्मा किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। नसीराबाद में भी पोस्ट ऑफिस मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरा वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर रिंद की क़यादत में किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान भर में सियासी बुनियादों पर मुलाजमीन की ट्रांसफर से रिश्वत का बाजार गर्म हो गया है, जिसे फौरी बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की सियासी बुनियादों पर पोस्टिंग और ट्रांसफर का सिलसिला बंद किया जाए,
تو ایمانداری سے کام ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے مطالبات فوری منظور کیے جائیں، بصورت دیگر ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ نوشکی سلطان چڑھائی کی متبادل سڑک کی تعمیر میں تاخیر کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نوشکی کے عوام اور ٹرانسپورٹروں نے محکمہ نیشنل ہائی وے کی توجہ کوئٹہ نوشکی پاس کے قریب متبادل شاہراہ کے تعمیراتی منصوبے میں تاخیر کی جانب مبذول کراتے ہوئے مطالبہ کیا کہ نوشکی پاس کے قریب سلطان چڑھائی کی متبادل سڑک کی تعمیر کے منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر تعمیر کیا جائے، کیونکہ حادثات کی وجہ سے کئی مسافر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ادھر نیشنل ہائی وے کے ڈائریکٹر نے سائٹ کا معائنہ کیا اور متبادل شاہراہ کی تعمیر کا وعدہ بھی کیا، لیکن طویل عرصہ گزرنے کے باوجود متبادل شاہراہ کی تعمیر نہیں ہو سکی۔ حادثات کی روک تھام اور ٹرانسپورٹروں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے متبادل شاہراہ کے تعمیراتی منصوبے پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔ اور اب شامل کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا سے خبریں۔ لوئر دیر کے علاقے رباط میں 72 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ لوئر دیر میں واٹر سپلائی اسکیم کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی آر او لوئر دیر فضل کریم کا کہنا تھا کہ سیلاب کے نتیجے میں تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے اور ضلع میں اب تک درجنوں رابطہ پل اور سڑکوں کی بحالی کا کام مکمل بھی ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے سینکڑوں گھرانوں کو پینے کا صاف پانی میسر ہوگا۔ پشاور یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام امید پاکستان ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا۔ شو میں یونیورسٹی کے پروفیسرز کے علاوہ سینکڑوں طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ ایوارڈ تقریب میں یونیورسٹی کے تمام ڈپارٹمنٹس میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں انعامات اور شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عظمت حیات کی نمائندگی کرتے ہوئے پشتو ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر اسلامی گوہر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے حصول کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قوم ہو کر پاکستان کی تقدیر کو بدلنا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر دیگر اساتذہ کرام نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ لوئر دیر کے ہیڈ کوارٹر تیمرگراہ پولیس لائن میں 69 پولیس اہلکاروں کی بھرتی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ لوئر دیر میں پولیس اہلکاروں کی بھرتی کے لیے 560 سے زائد امیدواروں نے جسمانی اور تحریری ٹیسٹ میں حصہ لیا، جن میں سے 69 امیدواروں کو بھرتی کیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لوئر دیر سلیم مروت نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایمانداری اور لگن سے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے جوانوں کی بھرتی سے ضلع بھر میں سیکیورٹی کا عمل مزید بہتر ہو جائے گا اور حکومت ریٹ بحال ہوگی۔ اور یہ تھیں کراچی سے خیبر تک میں اہم خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وقت کے ساتھ رہیے۔